ایک خاتون اپنے خاوند کو سخت ناپسند کرتی تھی اور اس سے اور اس کے گھر سے بد دل ہو چکی تھی، اور جب بھی اسے دیکھتی تھی اس کے سامنے ایک خوفناک منظر آ جاتا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بھیڑیا ہے، انسان نہیں۔ اس کا خاوند اسے ایک قرآنی علاج کرنے والے شخص کے پاس لے گیا۔ چنانچہ اس نے جب عورت پر قرآن مجید کو پڑھا تو اس کی زبان سے جن بولنے لگا، اور اس نے بتایا کہ وہ جادوگر کے ذریعے اس عورت پر مسلط ہوا ہے، اور اس کا مشن یہ ہے کہ وہ اس عورت کو اس کے خاوند میں جدائی ڈال دے۔ تو معالج نے اسے مارا بھی، لیکن جن اس کی جان چھوڑنے پر تیار نہ ہوا۔ ایک ماہ تک اس کا خاوند اسے اس معالج کے پاس بار بار لے کر آتا رہا۔ جن نے خاوند سے مطالبہ کیا کہ وہ اس عورت کو طلاق دے دے، وہ ایک ہی طلاق کیوں نہ۔ خاوند نے اس کا مطالبہ مان لیا اور اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی اور ایک ہفتے کے بعد اسے رجوع کر دیا، اور وہی ایک ہفتہ تھا جب عورت جن کے شر سے بچی رہی، لیکن اس کے بعد وہ پھر لوٹ آیا تو خاوند اپنی بیوی کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے اس پر قرآن مجید کو پڑھا تو اس پر مرگی کا دورہ پڑ گیا۔ میرے اور جن کے درمیان مدرجہ ذیل مکالمہ ہوا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شتوان۔ تمہارا دین کیا ہے؟ نصرانی، عیسائی۔ تم اس عورت میں کیوں آئے؟ میں اس کے اور خاوند کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے۔ میں ایک پیشکش کرتا ہوں، اگر تم نے قبول کر لی تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے اختیار ہے۔ جن، آپ خواہ مخواہ تکلف کر رہے ہیں، میں اس عورت سے ہرگز نہیں نکلوں گا۔ اس کا خاوند اسے لے کر فلاں فلاں دربار پہ گیا، فلاں فلاں جگہ گیا، فلاں فلاں علاقے میں گیا، فلاں علماء کے پاس۔ میں نے کہا میں تم سے یہ مطالبہ نہیں کر رہا کہ تم اس سے نکل جاؤ۔ جن، پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر تو نے قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، ورنہ دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ پھر میں نے اسے اسلام لانے کی پیشکش، جنت اور جہنم کا بتایا، جنت کی نعمتوں کا بتایا اور اللہ کے عذابوں کی اس کو خبر دی۔ کافی لمبے چوڑے سوالوں کے بعد اس نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے کہا کہ تم نے واقعی اسلام قبول کر لیا یا ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ اس نے کہا آپ مجھے کسی کام کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، میں تو دل سے مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن میں نے پوچھا کیا لیکن؟ اس نے بتایا میں اپنے سامنے نصرانی جنوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پریشانی کی بات نہیں، اگر ہمیں معلوم ہو جائے تم دل سے مسلمان ہو چکے ہو تو ہم تمہیں طاقتور اسلحہ مہیا کریں گے، جس کی وجہ سے ان نصرانی عیسائی جنوں سے کوئی بھی تمہارے قریب نہیں آ سکے گا۔ جن، آپ مجھے وہ اسلحہ دے دیں۔ نہیں، جب تک یہ مجلس ختم نہیں ہوتی تب تک تمہیں یہ اسلحہ نہیں دیا جائے گا۔ جن، اچھا پھر اس کے بعد آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر تم واقعی مسلمان ہو چکے ہو اور کفر سے تمہاری توبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک تم ظلم کرنا نہیں چھوڑتے اور اس عورت سے نکل نہیں جاتے۔ جن، ہاں ہاں میں مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن جادوگر سے کسی طرح میری جان چھوٹے گی یہ بھی پریشانی کی بات نہیں، لیکن تب جب تم ہماری بات مان لو۔ جن، جی جی میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو بتاؤ جادو کہاں رکھا ہے؟ جن، عورت کے گھر کے صحن میں، البتہ یہ نہیں بتا سکتا کہ صحن میں کس جگہ پر ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے ایک جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا ہے تو اس کے متعلق بتا دیا تو وہ اسے کسی اور جگہ منتقل کر دے گا۔ کتنے سال سے تم جادوگر کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ جن، گزشتہ 10 یا 20 سال۔ اس دوران میں نے 3 عورتوں میں داخل ہو چکا ہوں، یہ چوتھی عورت ہے۔ اس سے پہلے 3 عورتوں کے قصے بھی سنا دیے۔ اب جب مجھے اس کی سچائی کا یقین ہو گیا تو میں نے اس سے کہا یہ اسلحہ پکڑ لو جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ جن، جن، وہ کیا ہے؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ جب بھی کوئی جن تمہارے قریب ہو اسے پڑھ لینا، اللہ کی توفیق سے بھاگ جائے گا۔ کیا تمہیں آیت الکرسی یاد ہے؟ جی 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 مجھے یاد ہو گئی ہے، کیونکہ یہ عورت زیادہ بار آیت الکرسی پڑھتی تھی اور میں سن سن کے اس کو یاد کر چکا ہوں۔ تو جادوگر سے میں کیسے نجات پاؤں گا؟ تم اس عورت کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے جاؤ، جہاں مومن جنوں کے ساتھ رہ سکو گے۔ جن، کیا اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام گناہوں کے باوجود قبول کر لے گا؟ میں نے اس عورت کو اور اس سے پہلے دوسری عورتوں کو بہت تنگ کیا۔ ہاں ہاں اللہ کا فرمان ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 53،
کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش اور بڑی رحمت والا ہے۔ جن یہ سن کر رونے لگا اور کہا میں جب چلا جاؤں تو اس عورت سے میری طرف سے گزارش کرنا کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ پھر وہ واپس نہ آنے کا وعدہ کر کے نکل۔ اس کے بعد میں نے پانی منگوایا اور اس پر قرآنی آیات کو پڑھا اور خامند کو یہ کہہ کر دے دیا کہ اسے گھر کے صحن میں شاور کر دے۔ اس طرح اس عورت کو میرے اللہ پاک نے تندرستی، صحت اور شفا نصیب فرمائی۔ کچھ مدت کے بعد خامد نے مجھے خبر دی کہ الحمدللہ اس کی بیوی اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، یہ میرے اللہ کا فضل و کرم تھا، سب اسی کی توفیق سے